اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات. الصلاة والسلام على النبی الأمی القرشی الابتحی المکی المدنی محبوب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا واقتدانا اعنی العبد المؤید الرسول المصدد المصطفى الامجد محبوب الہ العالمین ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مثلي لا يواجع مثله صلوات الله. کے دن ہم تمام اہل اسلام نواسۂ پیغمبر کے المناک شہادت پر سوگوار ہیں، اور اسی سوگواری کے نتیجے میں یہ امت مسلمہ، یہ امت رسول 10 دنوں سے نواسۂ پیغمبر کی شہادت کے المناک اس شہادت پر ہر مومن نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے. کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عزادار عزاداری میں شریک نہ ہو رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ امت رسول میں سے جو بھی امتی ہے، یہ مودت اہل بیت کے حق ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نواسۂ پیغمبر کے غم میں برابر کے شریک ہوں. یہ عاشورہ کے آداب میں سے ہے کہ اپنے ذاتی کاموں کو ترک کر کے نواسۂ پیغمبر کے غم میں شریک ہو جاؤ. آج اہل بیت سوگوار ہے، آج زہرا سوگوار ہے، آج اللہ کا رسول سوگوار ہے، آج عرش پہ ملائکہ سوگوار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ذاتی کاموں میں مصروف ہو جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان اہل بیت جیسی عظیم ہستیوں کو بھول کر اپنے مردوں کی طرف چلا جاؤں، اپنی قبروں کو بنانے لگ پڑوں؟ یہ مودت کا تقاضا نہیں ہے. یہ مودت کا تقاضا نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن صحرائے کربلا میں شہدائے کربلا کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں اور میں اپنے مردوں کی قبر. یہ مودت اہل بیت کا تقاضا نہیں ہے. یہ سیرت اہل بیت، سیرت پیغمبر یہ ہے کہ تم حسین کی مصیبت پہ رو. عزادارو، یہ رونا یہ پاک پیغمبر کی سیرت ہے. اپنے حسین کی مظلومیت پر رونا یہ پاک پیغمبر کی سیرت ہے. بڑی محبت تھی پاک پیغمبر کو اپنے نواسے سے. عزادارو، اتنی محبت تھی کہ چلتا ہوا خطبہ جو خطبہ چل رہا ہے، دیکھا ہے کہ مسجد نبوی پر میرا حسین گر پڑا ہے. اپنے خطبے کو روک دیا، اپنے خطبے کو روک دیا، اپنے خطبے کو روک دیا اور جا کر اپنے حسین کو اٹھا کے لائے ہیں. اپنے خطبے کو روک کر اپنے حسین کو لے کے منبر پر آئے ہیں اور کہا اے مسلمانوں فعرفوا ھذا الحسین، اے مسلمانوں پہچان لینا یہ میرا حسین ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم.
اتنی محبت تھی حسین سے، حالت نماز میں ہیں اور حسین نماز کی حالت میں پشت رسول پر سوار ہو جاتے ہیں اور حسین کی خاطر پاک پیغمبر اپنے سجدے کو طولانی کر دیتے ہیں۔ اتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو اپنے حسین سے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب میرے مولا اللہ کا رسول مدینہ کی گلیوں میں نکلتے نا، اپنے کاندھوں پر اپنے حسین کو بٹھا کر نکلتے اور اپنی زلف حسین کے ہاتھوں میں دے دیتے تو لوگ کہتے کتنی خوبصورت سواری ہے، تو اللہ کا رسول یہ کہتا یہ نہ کہو کتنی خوبصورت سواری ہے بلکہ یہ کہو کتنا خوبصورت سوار ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ خود جناب ام سلمہ پاک پیغمبر کی زوجہ یہ روایت فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی کہ اچانک اللہ کا رسول گھر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، میری طبیعت ناساز ہے، کسی انسان کو بھی میرے حجرے میں آنے کی اجازت نہیں دینی، کوئی شخص بھی میرے حجرے میں داخل نہ ہو۔ پاک پیغمبر جا کر آرام کرتے ہیں، اتنی دیر میں امام حسین کا بچپنا ہے، کھیلتے کھیلتے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر جناب ام سلمہ سے پوچھتے ہیں کہ اماں جان میرے نانا کدھر ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ بیٹا حسین ابھی حجرے میں گئے ہیں لیکن سب کو منع کیا ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس نہ جائے، حجرے میں داخل نہ ہو۔ جب یہ سنا نا امام حسین نے اسی وقت ایک عجیب انداز سے جناب ام سلمہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ کیا میرے نانا نے مجھ کو بھی منع کیا ہے؟ کیا مجھ کو بھی منع کیا ہے؟ اجرکم اللہ۔ ابھی گفتگو جاری تھی، یہ آوازیں سن کے خود پاک پیغمبر نے کہا ہے کہ اے ام سلمہ میرے حسین کو آنے دو۔ اور جیسے ہی حسین حجرے میں داخل ہوتے نا، پاک پیغمبر نے کہا یا حسین ہاں ہونا ارکب ہاں ہونا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، حسین میرے سینے پر سوار ہو جا، میرے سینے پر آ کر بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حسین آتے ہیں نا سینے پیغمبر پر، صدر پیغمبر پر جیسے ہی بیٹھتے ہیں اسی وقت جناب جبرائیل آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، پاک پیغمبر کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ جناب ام سلمہ جب آواز سنی ہے نا دوڑ کے گئی ہے کمرے کے اندر، کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ ادھر سے حسین رو رہے ہیں، ادھر سے اللہ کا رسول رو رہا ہے، سینے سے لگا کے رو رہے ہیں۔ تو کہا اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت پاک پیغمبر فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی جبرائیل آیا ہے، اس نے آ کے خبر دی ہے یہی میرا حسین ہوگا میدان کربلا میں۔ یہ رونا یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج صحرائے کربلا میں نواز پیغمبر کا لاش پہ گور و کفن پڑا ہو اور میں اپنے قبرستان میں اپنے قبروں اپنے عزیزوں کی قبریں بناتا پھروں۔ اللہ اکبر۔ حکم یہ ہے اپنے ذاتی امور کو چھوڑ دو، اپنی دکانوں کو بند کر دو، اپنے کاروباروں کو بند کر دو، اپنے ذاتی امور کو چھوڑ دو، آ جاؤ حسین کی عزاداری میں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس حسین میں جا رہے ہو تو یہ نہ کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کہا کرو میں کربلا جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ یہ مجلس حسین حقیقت میں کربلا ہے، کربلا۔ یہ آج کا دن عہد کا دن ہے، جہاں تم گریہ کر رہے ہو، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو، وہیں ساتھ ساتھ عہد کرتے جاؤ۔ میرے ساتھ تم نے مل کر عہد کرنے میں آج کس سے عہد کرنا ہے؟ حسین سے عہد کرنا ہے۔ کس مقصد کے لیے حسین نے قربانی دی؟ یزید نے پیغام بھیجا، میری شام کے مرنے کے بعد جب یزید منبر پر آیا اور تخت پر آیا تو پیغام بھیجا گورنر مدینہ کی جانب، کہا کہ حسین سے بیعت مانگو، اگر بیعت نہ کرے تو سر تن سے جدا کر دو۔
مسلمانوں کا بھی سوچا ہے کہ اگر ایک یزید کی حکومت کیا حسین کی بیعت کے بغیر نہیں بچتی؟ ایسا نہیں ہے۔ شام کیا، عراق کیا، مدینہ کیا، ہر کوئی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا، کوئی لالچ میں، کوئی ڈر میں، کوئی خوف میں۔ کیا اگر ایک فرزند رسول بیعت نہ کرتے تو کیا یزید کی حکومت نہیں بچتی تھی؟ بچتی تھی۔ پھر کیوں حسین سے بیعت کا مطالبہ کرا؟ اور میرے مولا نے جب بیعت سے انکار کیا، مدینہ سے پھر مکہ آئے، مکہ سے پھر کربلا آئے، اور پھر 10ویں محرم کے دن، عاشور کے دن مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ یزید بیعت کا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ اصرار کیوں کرتا تھا کہ حسین اگر بیعت نہ کرے تو سر تن سے جدا کر دیا جائے؟ مجبور کیوں کر رہا تھا؟ یزید کے بارے میں خود فرزند رسول نے کہا ہے، یزید فاسق ہے، فاجر ہے، تارک الصلاۃ ہے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جو فرزند رسول نے بیان کی ہیں حسین کے یزید کے بارے میں۔ پاک پر خود امام حسین نے کہا کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، تارک الصلاۃ ہے، نماز کو ترک کرنے والا ہے، شارب الخمر ہے، شراب پینے والا ہے، قاتل النفس المحترم ہے، محترم نفس کو قتل کرنے والا ہے۔ یہ یزید کی صفات ہیں۔ یزید چاہتا تھا کہ دین کو بدل دیا جائے، حلال حرام، حلال محمد کو حلال نہ رہنے دیا جائے، حرام محمد کو حلال کر دیا جائے، نماز کو بدل دیا جائے، روزے کو ختم کر دیا جائے، حج کا مذاق اڑاتا، نماز کا مذاق اڑاتا، برسر منبر روزے کا مذاق اڑاتا، شراب پیتا، شراب کو جائز قرار دیتا، اور یہ کہتا کہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، نہ دین اترا ہے نہ وحی اتری ہے، بنو ہاشم کے اقتدار کے پیچھے ڈھونگ رچا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ یزید کی کوشش یہ تھی، اور وہ اس لیے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر یہ جو میں دین کے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ اس وقت تک دین کو اندر تبدیلی میں پیدا نہیں کر سکتا کہ جب تک اس کا ہاتھ میرے ہاتھ پر نہ آئے جس کے گھر کے اندر سے دین آیا ہے، جس کے گھر میں دین نازل ہوا۔ اگر یہ حسین میری بیعت نہیں کرتے، اگر حسین میری بیعت نہیں کرتے تو پھر میں دین کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، نماز کو ختم نہیں کر سکتا، روزے کو ختم نہیں کر سکتا، حج کو ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر حسین بیعت کر لیتے ہیں تو پھر اس کے پاس ایک جواز پیدا ہو سکتا تھا، اور وہ جب دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا، نماز کو ختم کر دے گا، روزے کو ختم کر دے گا، حج کو ختم کر دے گا، حلال کو ختم کر دے گا، حلال و حرام کے درمیان فرق کو ختم کر دے گا، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کا خاتمہ کر دے گا، دین کا حلیہ بگاڑ دے گا، تو پھر اگر عوام الناس میں انقلاب بپا ہو بھی جائے اور آ کے کہیں کہ اے یزید تو کیا کر رہا ہے، تو پھر یزید کہہ سکتا ہے کہ تم کون، تمہاری جان کیا، تمہارے اوقات کیا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں یہ دین کے اندر تبدیلی پیدا کر رہا ہوں، جب حسین نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب وہ خاموش ہے کہ جس کے گھر میں دین اترا، تو پھر تمہاری اوقات کیا ہے؟ یزید کا مقصد کیا تھا؟ دین کو ختم کر دیا جائے، دین پر عمل پیرا نہ ہونے دیا جائے۔ اور جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا سید الشہداء سے، تو امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسی کی کبھی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا، بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے جھکنا، بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے حاکم بنانا، حاکم ماننا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، حسین یزید کے سامنے نہیں جھکے گا، بلکہ اول تخلیق کائنات سے لے کر تا قیامت تک ایک عمومی اور کلی قاعدہ دے دیا، ایک اصول دے دیا، کہا کہ کبھی بھی حسینی یزیدی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔
کبھی حسینیت یزیدیت کے سامنے نہیں جھک سکتی، کبھی بھی حسین کو ماننے والا وہ یزید کے سامنے نہیں جھک سکتا، ہر وہ کہ جو حق پرست ہے وہ باطل پرست کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ پاک پیغمبر کے اس نواسے نے اپنی جان تو قربان کر دی، اپنے تن سے سر کو تو جدا کر دیا، اپنے علی اکبر کو تو قربان کر دیا، اپنے علی اصغر کو تو قربان کر دیا، عباس کے بازوؤں کو تو قربان کر دیا، زینب کی چادر کو تو قربان کر دیا، لیکن کہا ہے کہ اے دین محمد اگر تو نہیں بچتا ان قربانیوں کے بغیر تو فیا سیوف خدینی، اے تلواروں آؤ میرے جسم کو چھلنی چھلنی کر دو، لیکن اس دین محمد پر میں ایک بھی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ امام نے کربلا میں جا کر انسانیت کو بچا دیا۔ آج حسین کا ہم پر احسان ہے، امام نے جب نماز کو بچایا، کیا فقط شیعہ کی نماز کو بچایا؟ نہیں، فقط شیعہ کی نماز کو نہیں بچایا، بلکہ اہل اسلام کے ہر فرقے کی نماز کو بچا کر آج حسین فقط شیعہ کے اوپر احسان نہیں ہے بلکہ پورے اسلام پر احسان کر گیا۔ حسین نے روزے کو بچایا، حسین نے حج کو بچایا، حسین نے پورے دین کو بچایا، حسین نے دین کے احکامات کو بچایا، حسین نے دین کے حدود کو بچایا، حدود کو پامال ہونے سے بچایا، اپنی قربانی دے کر پورے دین کو بچا کر۔ حسین کے بارے میں کیا ہے خوبصورت شاعر نے شعر کہا کہ دین است حسین، جب حسین نے سارا کچھ قربان کر کے دین اسلام کو بچا لیا تو شاعر کہتا ہے کہ اب پورا حسین ہی خود دین بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب الجزاء الاحسان الا الاحسان کا احسان کا بدلہ اور کچھ نہیں کہ سوائے احسان کے کہ حسین نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر عزاداری امام حسین میں شامل ہو جائیں۔ امام نے جب یہ قربانی دی ہے تو امام نے ہم سے کیا مطالبہ کیا؟ امام نے ہم سے مطالبہ کیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے علی اکبر کو قربان کیا ہے میرے شیعہ اس مقصد کو کبھی مرنے نہ دینا تم۔ اے میرے شیعہ جس مقصد کے لیے میں نے علی اکبر کو قربان کیا اس مقصد کو کبھی تم مرنے نہ دینا۔ اے میرے شیعہ اسی مقصد کے لیے عصر عاشور جب اکیلے رہ گئے ہیں نا حسین تو یہ استغاثہ بلند کیا ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے کہ جو میری مدد کو آئے؟ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اگر وقت کا امام مدد طلب کرے نا، نصرت کا مطالبہ کرے تو ہر کائنات کی ہر مخلوق پر واجب ہے کہ امام کی اس آواز پر لبیک کہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ 4000 ملائکہ آئے ہیں امام کی مدد کے لیے کہ مولا ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ امام نے انکار کیا، پرندے آئے ہیں امام نے انکار کیا، قوم جنات سے آئے ہیں امام نے انکار کیا، کہا کہ اگر ان کو نیست و نابود کرنا ہوتا تو میں عباس کو جنگ کی اجازت دے دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مدد اپنی جان کے لیے طلب نہیں کر رہے بلکہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا، تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری مدد کو آئے؟ اے میرے شیعوں کوئی تم میں سے ہے کہ جو میں حسین کی مدد کے لیے آئے؟ مولا مدد کون سی مدد مانگ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیعوں سے مدد مانگ رہا ہوں، کوئی ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے علی اکبر کو قربان کیا، علی اصغر کو قربان کیا، عظیم قربانیاں دی ہیں، تم میں سے کوئی ہے کہ جو میرے جانے کے بعد میری ان قربانیوں کو بچا لے، میرے مقصد کو زندہ رکھے؟ اب ایک انسان اگر اپنے آپ کو عزادار کہتا ہے اور اپنے آپ کو نماز سے دور رکھتا ہے، نماز اذان کی آواز آتی ہے، کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے اور وہ اذان پر اٹھتا نہیں ہے، مسجد میں نہیں جاتا، نماز کے لیے نہیں جاتا، تو گویا کہ یہ انسان اپنے عمل سے امام کے مقصد کو پامال کر رہا ہے۔ ایک خاتون ہے بے حجاب ہو کر باہر نکلتی ہے، بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے، احکامات شریعہ کے مخالف بے پردہ ہو کر حجاب اسلامیہ لیے بغیر جب بازار میں آتی ہے تو بے شک اپنے آپ کو عزادار امام حسین یا عزادار سیدہ زینب عالیہ کہتی رہے، لیکن حقیقت میں یہ نام سے تو اپنے آپ کو عزادار کہہ رہی ہے لیکن اپنے عمل سے مقصد امام حسین کو پامال کر رہی ہے۔ اے عزادار فقط زبان سے یہ کہنا کہ میں حسین کا عزادار ہوں
اور پھر اس مقصد کو مردہ کر دینا جس مقصد کے لیے میرے مولا نے اتنی عظیم قربانیاں دی ہیں، تو گویا کہ یہ انسان نصرت امام سے پہلو طے کر رہا ہے۔ آج ہم عہد کریں گے، آج سب سے پہلے عہد سے پہلے ہم توبہ کریں گے کہ مولا جو پہلے ہونا تھا ہو چکا، آج ہم حر کی صف میں آپ کی خدمت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ آج عاشور کے دن جناب حر نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر فرزند رسول کی خدمت میں آئے ہیں، اگرچہ گناہگار تھے، فوج اشقیاء میں شامل تھے، لیکن جب آج عاشور کے دن آنکھوں پر پٹی باندھ کر فرزند رسول کی خدمت میں پہنچے ہیں نا، تو حسین نے کہا اے عباس اٹھو، اے علی اکبر اٹھو، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے اٹھو۔ اور پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں اور جب تو مقام ثعلبیہ میں آیا تھا نا، میرے پاس پانی تھا تجھے پلانے کے لیے، لیکن آج تو مہمان بن کے آیا ہے، میرے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ آج آؤ مل کر جناب حر کی صف میں کھڑے ہو کر آج فرزند رسول کی خدمت میں جائیں گے کہ مولا ہم گناہگار ہیں، مولا آپ کے مقصد کو پامال کرتے رہے، مولا آپ نے نماز کے لیے جان دی، ہم نماز سے دور تھے، مولا آپ نے روزے کے لیے جان دی، ہم روزے سے دور تھے، آپ نے حج کو بچانے کے لیے جان دی، ہم حج سے دور تھے، مولا آپ نے دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑیاں قربانیاں دی ہیں اور ہم دین سے دور تھے، مولا آپ نے حجاب کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج کی خاتون حجاب سے دور ہے، مولا آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں بھی جناب حر کو جہاں آج توبہ مل رہی ہے، آج ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے، مولا آج ہمیں ہماری توبہ بھی قبول فرمائیے، مولا آج ہم آپ کی رکاب میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے قافلے حسینی میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ عزادارو، آج جب میرے مولا نے حل من ناصر ینصرنا کا مطالبہ کیا تھا نا، کربلا کے اندر جائیے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کربلا معلّہ لے جائے، آج بھی بنی اسد والے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، دوڑ کر حرم امام حسین میں جاتے ہیں، حرم امام حسین سے حرم عباس میں جاتے ہیں اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا اس وقت عصر عاشور تو ہم شامل نہ ہو سکے، لیکن مولا آج ہم حاضر ہیں، آج ہم بھی مولا آج یہاں سرزمین دیوبند سے مولا آپ کی نصرت کے استغاثے کے لیے، آپ کے استغاثے پر آج لبیک کہتے ہوئے آپ کے لیے حاضر ہیں، مل کر کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب جو بھی میرے ساتھ عہد کرے گا کہ مولا آپ کی قربانی کو بچانے کے لیے، آپ کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے میں آپ کے دین پر عمل کروں گا، میرے ساتھ آواز میں ہم کلام ہو کر کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آج عہد کریں گے مولا جو ہونا تھا آج تک ہو گیا، لیکن آج سے کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس نماز جس کے لیے آپ نے علی اکبر کو قربان کیا، مولا کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، مل کر کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا جس حج کو بچانے کے لیے، جس روزے کو بچانے کے لیے، مولا جس دین کو بچانے کے لیے آپ نے شیرخوار کو قربان کیا ہے، مولا ہمیشہ اس دین پر عمل کروں گا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا ہر وقت آپ کے میدان میں، میدان حسین میں، حسینیت کے میدان میں مولا ہر وقت اس دین کے لیے قربانی دینے کے لیے حاضر ہوں، مل کے کہیے لبیک یا حسین۔ آج عصر عاشور میدان کربلا میں حسین مدد کے لیے بلا رہا ہے، آج بھی وہ صدا گونج رہی ہے، 1400 سال بعد بھی آج بھی فضا کے اندر وہ صدا گونج رہی ہے کہ کوئی ہے کہ جو میری مدد کو آئے، کوئی ہے جو میرے مقصد کو زندہ کرے، کوئی ہے جو میری علی اکبر کی قربانی کو بچا لے، کوئی ہے کہ جو میری علی اصغر کی قربانی کو بچا لے۔ ہاں مولا ہم موجود ہیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب میرے ساتھ وہ صدا لگائے کہ جس کے اندر حوصلہ ہے علی اکبر کو قربان کرنے، علی اکبر جیسا عظیم بیٹا قربان کرنے کا جس کے اندر حوصلہ ہے، وہ میرے ساتھ جواب دے گا اس دین کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسا عظیم بیٹا جو قربان کر سکتا ہے، وہ مل کے کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
میرے ساتھ وہ جواب دے جس کے اندر حوصلہ ہے علی اصغر جیسا شیرگار قربان کر سکتا ہو۔ اس کے اندر یہ حوصلہ ہے، وہ مل کے کہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب میرے ساتھ وہ صداقت کا جواب دے گا جس کے اندر حوصلہ ہے، زینب جیسی عظیم بہن کی چادر قربان کر سکتا ہو، اور کلثوم جیسی عظیم بہنوں کی چادریں قربان کر سکتا ہو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ مولا ہم حاضر ہیں، مولا آپ کی نصرت کے لیے آپ نے 1400 سال پہلے جس مقصد کے لیے قربانیاں دی ہیں، مولا آج یہ سارے عہد کر رہے ہیں، مولا آپ کی بارگاہ میں آج ہم عہد کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اس دین کی آبیاری کے لیے اس دین پر خود بھی عمل کریں گے اور اس دین کی مضبوطی کے لیے ہر ایک قسم کی قربانی دینے کے لیے میدان عمل میں تیار رہیں گے۔ جو میرے ساتھ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کاش ہم آج کربلا میں ہوتے رقصہ کرنے والوں کے ساتھ، بنی اسد والوں کے ساتھ، آج ہم بھی پرچم اٹھا کے دوڑتے اور ذریعہ امام حسین پر جا کر لبیک یہ جملہ کہتے۔ لیکن عزاداروں، ہر مجلس حسین یہ کربلا ہے، ہر مجلس حسین کربلا ہے۔ آج مل کے جواب دیجئے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جو بھی مولا عباس کے ساتھ آنا چاہتا ہے، جب مولا عباس کا دایاں بازو قلم ہوا نا، پانی نہر فرات سے پانی لیا، باب الحوائج ہے، عباس باب الحوائج ہے، یہ حاجات کا دروازہ ہے۔ اللہ نے باب الحوائج بنایا ہے مولا عباس کو۔ اگر میرے خیال میں جو مولا عباس کو اللہ نے باب الحوائج بنایا ہے کہ جس کے در سے حاجات پوری ہوتی ہیں، شاید اس وجہ سے کیونکہ کربلا میں عباس کی ایک حاجت ادھوری رہ گئی تھی، عباس کی ایک حاجت پوری نہ ہو سکی کہ کاش علی اصغر تک پانی پہنچ جاتا اور سکینہ تک پانی پہنچ جاتا۔ عباس باب الحوائج ہے، اپنی حاجات لے کے آؤ عباس کے در پر۔ عزاداروں، جب گھوڑا اتارا ہے نا مولا عباس نے، جیسے ہی نہر فرات میں اتارا ہے گھوڑا، آپ تو میں پانی لیا اپنی چلو کے اندر اور شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اے فوج اشقیاء، جس نہر فرات پر تمہارا قبضہ تھا آج اس پر قبضہ ہے عباس کا۔ عباس چاہے تو پانی پی سکتا ہے لیکن عباس با وفا ہے۔ جب تک علی اصغر پیاسا ہے عباس پانی نہیں پیے گا، اور جب تک سکینہ پیاسی ہے عباس پانی نہیں پیے گا۔ اجرکم اللہ، میرے مولا نے مشکیزہ میں پانی بھرا، گھوڑے پر سوار ہوئے، اب جیسے ہی واپس مڑنا، ماتم کرنا اس جملے پر، ماتم کرنا ہے عزادار عباس۔ جیسے ہی میرے مولا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں نا، قیامت کی طرف جا رہے ہیں، دل میں یہ آس ہے یا شاید یہ پانی علی اصغر تک پہنچ جائے، یا اللہ یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ لیکن کسی ملعون نے ایسا وار کیا کہ عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، یہاں عباس نے ایک لوحہ پڑھا ہے، مل کے پڑھنا، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عن دینی۔ اور تم میرے دایاں بازو کو قلم کر رہے ہو، اگر تم میرے دایاں بازو کو بھی کاٹ دو میں حسین کی نصرت سے واپس نہیں پلٹوں گا۔ عزاداروں، مشکیزہ بائیں ہاتھ میں لیا، کسی اور ملعون نے بایاں بازو بھی قلم کیا۔ اب عباس کا مشکیزہ ہے، دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہیں، اب مشکیزے کا تسمہ عباس کے منہ میں ہے، ابھی تک آس باقی ہے، اس مشکیزے میں پانی نہیں ہے بلکہ عباس کی آس موجود ہے۔ اجرکم اللہ،
اجرکم علی اللہ۔ عباس نے یہ گھوڑا آگے بڑھایا اور کسی لئی میں ایسا تیر چلایا جو مشکیزے میں جا کے لگا، اور اب مشکیزے سے پانی نہیں بہا بلکہ میں کہتا ہوں عباس کی آس بہ گئی اور عباس کی امید بہ گئی۔ اب میرے مولا نے اپنے گھوڑے کا رخ خیام سے موڑ دیا۔ اے کربلا جانے والوں، کاش تم جا کے دیکھو عباس کس مقام پر دفن ہے، خیام حسینی کہاں ہے، عباس کا روزہ کہاں ہے۔ اب عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا۔ چند جملے خاموشی کے ساتھ سن لیجئے گا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا، عزادارو سنیے گا، ایک ایسا تیر آیا جو عباس کی آنکھ میں جا کے پیوست ہوا۔ کئی ایسے تیر آئے ہیں جو جناب عباس کے سینے میں پیوست ہوئے اور کسی ملعون نے ایسا گرز مارا اب عباس گھوڑے کے زین پر سنبھال نہیں سکتے۔ کربلا کے اندر ایک عالم گزرے ہیں، خطیب ہیں، ذاکر ہیں، جن کا نام کاظم ہے۔ کاظم کے ایک دوست خواب میں دیکھتا ہے کہ عباس خواب میں آئے ہیں، مولا عباس، اور آ کے کاظم کے دوست کو کہتے ہیں کہ اے شخص، تیرا دوست کاظم ہے، مجالس پڑھتا ہے، اس کو کہو کہ تم میرے مولا عباس کی مجلس اور مسائل کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا کہ مولا وہ میں سنتا ہوں، اس کی مجالس سنتا ہوں، وہ آپ کے ذکر مسائل پڑھتا ہے۔ تو اس وقت مولا عباس نے ہو کر کہا کہ اس کو کہنا میری ایک مصیبت وہ نہیں پڑھتا۔ مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ اس وقت مولا عباس نے خود کہا کہ اس کاظم سے کہنا لوگوں کو بتایا کرو، میرے شیعوں کو بتایا کرو، میرے عزاداروں کو بتایا کرو کہ جب بھی گھڑ سوار گھوڑے کے زین سے زمین پر آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور جب وہ شخص آ رہا ہو گھوڑے کے زین سے اور جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو، اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ جیسے ہی مولا گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے ہیں نا، اسی وقت مولا امام حسین مولا عباس کے پاس پہنچتے ہیں۔ جناب عباس نے کہا کہ مولا میری کچھ چند درخواستیں ہیں، وہ آپ سے میں امید کرتا ہوں پوری کریں گے۔ کہا ہاں عباس، پہلی درخواست بتا۔ کہا مولا میرے لاشے کو خیام کی طرف نہ لے جائیے گا، اور مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے اور مجھے علی اصغر سے شرم آتی ہے۔ عزادارو سنیے گا۔ کہا دوسری درخواست کیا ہے؟ کہا مولا میں آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس کو اپنے بھائی حسین کی زیارت سے بڑی محبت تھی۔ کہا آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، ایک زحمت دینا چاہتا ہوں، میرے آنکھ میں تیر لگا ہے، اس تیر کو کھینچیے، میری آنکھ کو خون سے صاف کیجئے۔ عزادارو ایک عالم یہی مصیبت قم کے اندر پڑھ رہے تھے، ایک ذاکر یہی مصیبت قم المقدسہ کے اندر تلاوت کر رہے تھے۔ ایک بزرگ عالم دین نے جا کر کہا اے ذاکر، یہ ضعیف روایت کہ امام جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے اور مولا حسین نے آ کر کھینچا ہے، یہ ضعیف روایت تو کیوں پڑھتا ہے؟ تو وہ آخر ذاکر تھا، اس نے کہا کہ معذرت میرے پاس علم نہیں تھا، میں نے پڑھا۔ وہی بزرگ عالم دین جب گھر جاتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، خواب میں جناب عباس آتے ہیں۔ کہا اے شخص، تجھے کیا پتا کہ اس تیر کا قصہ کیا ہے؟ اس تیر کا قصے کو یا میں عباس جانتا ہوں یا حسین جانتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں جب میں گھوڑے کی زین پر سوار تھا اور دشمن نے تیر چلایا، میری آنکھ میں آ کے پیوست ہوا، چونکہ جب بھی آنکھ میں آ کر کوئی تیر لگتا ہے نا تو وہ انسان کے جس کے ہاتھ سلامت ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے کھینچ سکتا ہے، اور میرے ہاتھ تو سلامت نہیں تھے، اور میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کی مدد سے اس تیر کو کھینچنے کی کوشش کی ہے۔